حاضر ہوں طارق عزیز تمام دوست احباب کو، سامعین کو، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ جو دوست ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کلپ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سامعین محترم، میں نے جیسا کہ آپ حضرات سے شروع میں ہی عرض کی تھی کہ میں اس لفظ کی مناسبت سے، باغ درہ کی مناسبت سے اس چینل کو ایک ایسے ہی چینل بنانا چاہوں گا جس میں قوم کی آواز آپ کو سنائی دے۔ اب آج میں آپ حضرات کے ساتھ ایک ایسا اہم موضوع زیر بحث لانا چاہتا ہوں جو دیکھنے میں تو ایک نارمل سا موضوع ہے، لیکن آپ اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کیجئے گا تو کچھ معاشرے میں اصلاحی پہلو آپ کو نظر آئے گا۔ دوستوں، عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ ہمارے ہاں خاندان، وہ غریب خاندان ہو، مڈل کلاس خاندان ہو یا اپر کلاس کا خاندان ہو، جب ان کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی شادی اچانک نہیں ہوتی، باقاعدہ پلاننگ کے تحت انتظامات ہوتے ہیں اور شادی کا دن متعین ہوتا ہے اور پھر پورے جوش و جذبے کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ وہ شادی کا انعقاد ہوتا ہے۔ احباب دوستوں کو بلایا جاتا ہے تو دوست بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور ہر شادی میں ایک رسم ادا کی جاتی ہے۔ ہر آنے والا دوست، ہر آنے والا جو بھی عزیز و اقارب میں سے ہوتا ہے، وہ شادی کے اختتام پر، کھانے کے اختتام پر دلہا کو یا دلہن کے باپ کو یا دلہا کے والد کو اپنے تعلق کی نسبت سے پیسوں کی صورت میں ان کو سلامی دیتے ہیں۔ سلامی کا مطلب جہاں تک میں لیتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، یعنی آنے والے لوگ اس جوڑے کے لیے سلامتی کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک دوسرا پہلو بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے ہی احباب میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اچانک پتہ لگتا ہے کہ کوئی صاحب بیمار ہوئے، مرض بڑھتا گیا اور ہاسپٹلائزیشن ان کی ہوئی، اس کو ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا، آپریشن ہوا اور اس خاندان کا کافی خرچہ ہو گیا۔ مشاہدے میں یہ بات ہے، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم جب بھی کوئی وہاں پر ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ، اگر ہم تکلف کا اظہار بھی کریں تو بازار سے کچھ فروٹ خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں یا پھولوں کا گلدستہ خریدتے ہیں اور اس مریض کے پاس جا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ 2-4-5 منٹ گپ شپ لگائی، حال احوال پوچھا اور دعا کی اور سلام دعا کی اور چل پڑے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس سلامی کی، جو سلامتی والی دعا انہوں نے شادی کے موقع پر پیسوں کی صورت میں کی ہے، اس سلامی کی ضرورت اس موقع پر زیادہ ہے جہاں وہ آپ کا ملنے والا دوست، احباب، رشتہ دار میں سے جو بھی ہے، وہ شخص ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کا خرچے پر خرچہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جب اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کو نہ لے کے جائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، کہ وہاں پر جو ڈاکٹرز کی طرف سے، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، جو کھال اتاری جاتی ہے میڈیسن کی صورت میں، فیسوں کی صورت میں، وہاں پر وہ فیملی اس وقت اچانک اس بیماری کی وجہ سے نہ ان کی بجٹنگ پلاننگ ہوتی ہے جس طرح شادی پہ کی جاتی ہے، اور نہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ حساس ہوتا ہے تو پیسے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ فیملی غریب ہو، مڈل کلاس کی ہو یا اپر کلاس کی ہو، اس کی کلاس کے مطلب مناسبت سے وہاں پہ خرچہ ہوتا ہے۔ شادی پہ جس طرح سے امیر ہو، غریب ہو یا بہت اپر کلاس کا خاندان ہو، جہاں شادی ہو رہی ہے، ہر بندہ اس کے مطابق ان کو سلامی دیتا ہے، تو یہاں بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں بھی یہ پریکٹس کی جائے، یہ رسم ڈالی جائے سلامتی کی کہ جب ان کو ملنے کے لیے جایا جائے، نہ پھولوں کا گلدستہ لے کر جایا جائے، نہ پھل لے کر جایا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے مریض وہ پھل کھاتا ہی نہ ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہو، وہ پھول لے کر گئے ہیں، محبت کی علامت ہے، لیکن اس سے اس خاندان کو یا اس مریض کو کیا فائدہ؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اسی طرح جس طرح شادی کے موقع پر لفافے میں بند کر کے سلامی ان کو دیتے ہو،
یہاں بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہی سلامی لفافے میں بند کر کے خاموشی کے ساتھ اس مریض کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے کہ بھائی جان میں آتے ہوئے کچھ پھل پھول لانا بھول گیا، یا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اس بیماری میں کون سا پھل کھانا ہے، پھل کھانا بھی ہے یا نہیں کھانا، لیکن میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ یہ میری طرف سے ایک تھوڑا سا تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، جب بوقت ضرورت آپ کو محسوس ہو تو اس کا کوئی پھل کھا لیں، کوئی دودھ پی لیں، کچھ بھی کریں۔ ہو سکتا ہے اس کو اس وقت اس کے پیسوں کی بہت انتہائی ضرورت ہو، یہ پیسے جو آپ نے دیے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے دوائیوں پر اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہوں کہ وہ شرما شرمی کسی سے مانگ بھی نہ رہا ہو اور تنگ بھی ہو رہا ہو۔ تو آپ جب اس طرح سے محبت والی سلامی ان کو دیں گے نا، تو یقین کریں جو دعائیں اس مریض کے دل سے نکلے گی نا، وہ شاید کسی کے دل سے نہ نکلے۔ اور ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس مریض سے درخواست کریں کہ میرے لیے دعا کریں، مریض کی دعا سنی جاتی ہے۔ یہاں دو فائدے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر ایک تو آپ نے اپنے بھائی کی مالی طور پر بغیر محسوس کروائے اس کی مدد کر دی ہے، دوسرا آپ نے ان کے دل سے جو دعائیں لی ہیں وہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم ان شادی کے موقع پر یہ رسم ختم کریں گے اور یہی رسم کو ہم ڈائیورٹ کریں گے اس اپنے احباب یا دوستوں میں سے شامل اس مریض کے جو مشکل وقت میں ہے۔ ہم یہی تعاون یا سلامی جس کو کہنے اس بھائی کو دیں گے، پھر دیکھے گا انشاءاللہ کہ اس معاشرے میں کیسی تبدیلی آئے گی، اس معاشرے میں کس طرح ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا اور آپ کے لیے دعاؤں کا ایک ذخیرہ پیدا ہوگا۔ اگلے کسی نئے موضوع تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔